ٹیچنگ میتھڈز ان سیکنڈری اسکول یا سیکنڈری اسکول ٹیچنگ میتھڈز. لیکچر نمبر 16 ہے. لیکچر نمبر 15 کے تسلسل میں لیکچر نمبر 16 آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. لیکچر نمبر 15 میں ہم نے صرف انگلش کے جو ٹیچنگ میتھڈز تھے ان کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم تھوڑا سا جو ٹاپ 10 ٹیچنگ میتھڈز ہیں یہ تقریباً تمام سبجیکٹس کے لیے یوز ہوتے ہیں، اس لیے اس کو آج میں جنرلی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو میتھڈز ہیں ان کے میرٹس کیا ہے، ان کے ڈی میرٹس کیا ہے، اور وہ میتھڈز کس ٹائپ کے ہیں. چونکہ جو کوسچن آئے گا آپ کو وہ اس طرح سے آئے گا کہ جیسے لیکچر میتھڈ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لیکچر میتھڈ ٹیچر اور تو آگے دیا ہوتا ہے ایکٹیو، پیسیو یا کمیونیکیٹیو یا جو بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے لیکچر میتھڈ میں جو ٹیچر ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ پیسیو ہوتے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں. آگے ہم چلتے ہیں ٹاپکس پہ، اور جیسے ہم ڈیٹیل سے ان کو پڑھ لیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کے ہزاروں کوسچن آ سکتے ہیں. سب سے پہلا ہے لیکچر میتھڈ. دس از ون آف دا موسٹ ٹریڈیشنل ٹیچنگ میتھڈز where the teacher presents information to students verbally. بول کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا ہے. کس میں؟ لیکچر میتھڈ میں. نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ٹریڈیشنل ٹیچنگ میتھڈ ہے، پرانا ہے، اور بہت سارے سبجیکٹ کے لیے یہ اسٹل آج کل بھی استعمال ہوتا ہے. اب کن کے لیے استعمال ہوتا ہے میں تھوڑا سا اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں تو پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر جو میتھڈ ہے، ہر میتھڈ اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں، اور ہر میتھڈ جو ہے وہ بیک وقت ٹیچنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. کلاسز میں وہ ڈفرینٹ سبجیکٹ کے لیے ڈفرینٹ جو میتھڈز ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. وقت کی ضرورت کے مطابق بھی میتھڈز کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس اور اس کی جو امپورٹنس ہے، کہاں یہ امپورٹنٹ ہے اور کہاں اس کی جو امپورٹنس ہے وہ ذرا کم ہے، سب کو ڈسکس کریں گے. It's often used for conveying complex concepts or giving an overview of a topic. تو جیسے ڈیٹیل سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹریڈیشنل میتھڈ ہے اور ٹیچر جو ہے یہ پریزنٹ کرتا ہے انفارمیشن کو ایز اے سپیچ کے طور پہ اسٹوڈنٹ سے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہاں پہ پیسیو لرنر ہوتے ہیں. اور پیسیو لرنر کا یہ مطلب ہے کہ ون وے ٹریفک ہوتی ہے، ٹیچرز کی سائڈ سے انفارمیشن کا فلو ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ اس کو چپ کر کے سنتے ہیں، اور ٹیچر جو ہے وہ کامپلیکس جو کانسیپٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے، اور پھر اسٹوڈنٹ کو کہہ دیتا ہے کہ جی وہ اپنے طور پہ اس ٹاپک کو خود بھی سمجھ سکے. اب یہ میتھڈ استعمال کیوں ہوتا ہے؟ اگر یہ ٹریڈیشنل ٹیچنگ میتھڈ ہے تو کیا اس کے میرٹس بھی ہیں؟ اور میرٹس ہیں تو اس کے ساتھ ڈی میرٹس کون سے ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لیکچر میتھڈ ہے اس کے میرٹس بھی ہیں اور ڈی میرٹس بھی ہیں. تو میرٹس میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو سبجیکٹ جن کے لیے مطلب تھوڑے وقت میں بہت زیادہ انفارمیشن شیئر کرنے کی ضرورت ہو، ان سبجیکٹس کے لیے لیکچر میتھڈ استعمال ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ لیکچر میتھڈ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ انفارمیشن کو فلو کروانے کے لیے، یعنی ٹیچرز کی سائڈ سے اسٹوڈنٹ کی طرف جو انفارمیشن کا فلو ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے یا اس کو شور کرنے کے لیے جو ٹیچرز ہیں وہ لیکچر میتھڈ استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو لیکچر میتھڈ ہے اسے اکانومی میتھڈ بھی کہتے ہیں. اور یہ اکانومی میتھڈ کیسے ہے؟ یہ ایسے اکانومی میتھڈ ہے کہ 100 کے لگ بھگ 200 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹ بھی اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک ٹیچر ایک لیکچر سے سب کو انگیج کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو کاسٹ ہے وہ کم سے کم پڑتی ہے، اس لیے اسے اکانومی میتھڈ بھی کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے لیکچر میتھڈ کے علاوہ کوئی میتھڈ سوٹیبل نہیں ہوتا. جیسے پاک سٹڈیز کی بات کر لیں، اسلامک سٹڈیز کی بات کر لیں، جیسے سیوکس کی بات کر لیں،
اور وہ والے میتھڈ جن میں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اکانومکس ہے یا اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں، ان سب کے لیے لیکچر میتھڈ کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور لیکچر میتھڈ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب لیکچر میتھڈ کے ڈی میرٹس کیا ہے؟ لیکچر میتھڈ کے ڈی میرٹس یہ ہے کہ نمبر 1 جو اسٹوڈنٹس کی طرف سے اوور ویو ہوتا ہے، یا جو اسٹوڈنٹ کی طرف سے ٹیچر کی طرف اٹیچمنٹ ہوتی ہے، یا کوشچن کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم سے کم ہوتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹ کی طرف سے انفارمیشن فلو ہو کے ٹیچر کی طرف نہیں جاتی، یعنی ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے، یعنی ٹیچر کی طرف سے اسٹوڈنٹ کی طرف کمیونیکیشن تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کی طرف سے ٹیچر کی طرف کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہوتی۔ اسٹوڈنٹ کے پاس منیمم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو یا اپنی لرننگ کو یا اپنی پرابلمز کو ڈیورنگ جو لیکچر میتھڈ پرابلمز ہوتی ہیں ان کو اپنے ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کر سکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک ڈی میرٹ یہ بھی ہے کہ جب ٹیچر کمپلیکس کانسیپٹ اور میکسیمم جو کانسیپٹ ہیں یا بلک آف کانسیپٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو اسٹوڈنٹس کچھ کانسیپٹس لرن کر لیتا ہے اور کچھ کو وہ بھول جاتا ہے، یعنی کچھ کانسیپٹ اس سے مس ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ کانسیپٹ ان سے اسکپ بھی ہو سکتے ہیں اسٹوڈنٹ سے۔ اس لیے جو لیکچر میتھڈ ہے وہ اس کے ڈی میرٹس بھی ہیں، اور یہ ہے کہ لیکچر میتھڈ سائنسز یا جو پرابلم سالونگ والے سبجیکٹ جیسے میتھمیٹکس ہے ان کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا، چونکہ لیکچر سے کام نہیں چلتا۔ اگر سائنسز کی بات کریں تو سائنسز میں ادر میتھڈز ہیں جیسے ڈیمونسٹریشن ہے اور میتھڈ ہے لرننگ بائی ڈوئنگ میتھڈ وغیرہ وغیرہ، تو وہ سائنسز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو میتھڈ ہے اس کے میرٹس بھی ہیں اور ڈی میرٹس بھی ہیں۔ اب اس سے آگے دوسرا میتھڈ ہے۔ اچھا، اب اسٹوڈنٹس آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو 10 ٹاپ ٹیچنگ میتھڈز ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، انہی ہی میں سے کوئی نہ کوئی ایم سی کیو آپ کو آ جائے گا، لہٰذا آپ اس کو اینڈ تک ڈیٹیل سے سنیں اور آپ اپنا مجھے فیڈ بیک بھی دیں۔ اور اس کے ساتھ ملتے جلتے بھی میتھڈ جیسے لیکچر میتھڈ ہے تو اسے ہم ون وے ٹریفک میتھڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اسے ہم اسپیچ میتھڈ بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں، اسے ہم ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مختلف نام ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے تو آپ ضرور میرے جو چینل ہے اس کے یا اس ٹاپک کے کومنٹ باکس میں جا کے، یہ لیکچر نمبر 16 ہوگا، اس کے کومنٹ باکس میں جا کے آپ مجھ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں چونکہ اب تھوڑا سپیڈی کام ہوگا، تو تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو یا نیو لیکچر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ڈسکشن میتھڈ ہے، ٹیچرز facilitate group discussion where students engage with the material, share ideas, ask questions and debate topics. This method encourages critical thinking and active participation. چیزیں میں نے بڑی کیلکولیٹڈ سی لکھی ہیں اور ایک ایک چیز کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے، اور اسی میں سے ہی ایم سی کیو آئے گا۔ ٹیچر فیسیلیٹیٹ گروپ ڈسکشن، اب یہ ہے کہ ٹیچر فیسیلیٹیٹس ان دا ٹیچنگ میتھڈ، تو آگے ہے جی لیکچر میتھڈ ہے، ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے یا کوئی اور میتھڈ ہے، تو اور ایک ڈسکشن میتھڈ ہے، تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ٹیچر کس میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ویئر اسٹوڈنٹ انگیج ود دا میٹیریل، جو بھی انہیں میٹیریل دیا جاتا ہے، چاہے وہ آپریٹرس ہے، چاہے وہ کوئی ٹاپک ہے، تو چاہے وہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، تو اسٹوڈنٹ سارے کے سارے اس میں انگیج ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ ڈسکشن میتھڈ کی بات کر رہے ہیں۔ آئیڈیاز شیئر ہوتے ہیں، ڈسکس کریں گے تو 1 بائی 1 اگر ڈسکشن ہوگی تو آئیڈیاز شیئر ہوں گے، اور اسٹوڈنٹ ٹیچر سے اور اسٹوڈنٹ سے بھی کوشچن پوچھیں گے۔ اب کوشچن پوچھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آئیڈیاز ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا توافت ہوتا ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا آئیڈیا دوسرے سے ملتا ہو، پھر وہ اس سے مزید ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے، اور ڈیبیٹ سے جو مزید نالج ہے وہ ایکسپلور ہوگا، اور جو اسٹوڈنٹ سننے والے ہوں گے یا ٹیچر اس کے جو کانسیپٹس ہیں یا ان کے اندر جو آئیڈیاز ہیں وہ آئیڈیاز اور زیادہ ہوں گے، یعنی آئیڈیاز شیئر ہوں گے، اور میکسیمم اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میکسیمم آئیڈیاز کو گین کر سکیں گے۔ دس میتھڈ انکریج کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ایکٹیو پارٹیسپیشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کریٹیکلی چیز کو تھنک کرتا ہے، وہ اس کے غور سے دیکھتا ہے، اور پھر اپنا رول جو ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن کے طور پہ ادا کرتا ہے۔ اب اس کے میرٹس پہ ہم جاتے ہیں۔
اور پھر اس کے ڈی میرٹس دیکھ لیتے ہیں۔ میرٹس میں یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، وہ میکسیمم آئیڈیاز شیئر کرتا ہے، اسے بولنے کا موقع ملتا ہے، اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، یعنی سیکھنے کا زیادہ موقع ہوتا ہے، وہ ٹیچر سے بھی کویسچن کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ان کی کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ بھی بلڈ ہوتی ہے۔ اور اس کے ڈی میرٹس کیا ہے کہ یہ جو گروپ ڈسکشن ہے، یہ اگر بڑی کلاس روم ہو، فرض کیا 25-30 کے اسٹوڈنٹ ہو، تو ان میں گروپ ڈسکشن کو مینیج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ گروپ ڈسکشن میں ضروری نہیں ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ڈسکس کریں وہ ٹاپک کے ریلیونٹ ہو۔ اب یہ بھی ہے کہ اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، اب یہ بھی ہے کہ اس میں کاسٹ زیادہ لگتی ہے، چونکہ میٹیریل جو اسٹوڈنٹ کو دیا جائے گا یا جو کوئی ایکٹیویٹی دی جائے گی تو اس پہ ایکٹیویٹی کا اپریٹس ہوتا ہے، میٹیریل جو ہے وہ اپریٹس ہوتا ہے، تو اس پہ بھی اخراجات زیادہ آتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ کوئی ایک جو اگر فرض کیا ایک ٹاپک ہے تو اس کے سیگمنٹ 3-4 ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سیگمنٹ پہ اسٹوڈنٹ اٹکے رہے اور آگے ان کے ساتھ جو باقی کام ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو پائے۔ تو اس طرح سے میرٹس اور ڈی میرٹس بھی ہیں ہر ایک میتھڈ کے۔ اس کے بعد ہے ڈیمونسٹریشن میتھڈ۔ ڈیمونسٹریشن میتھڈ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ڈیمونسٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کر کے دکھانا۔ ٹیچر جو ہے وہ خود لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ایک پلیئر کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، وہ ایک ڈیمونسٹریٹر کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور وہ خود پہلے پریکٹیکلی کسی چیز کو کر کے دکھاتا ہے، پھر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ جی جیسے میں نے کیا ویسے آپ کریں۔ جیسے پرٹیکولرلی یوزفل ان سبجیکٹ لائک سائنس اور آرٹس، ٹیچر ڈیمونسٹریٹ اے پروسیس اور پروسیجر وائل ایکسپلیننگ اٹ ٹو اسٹوڈنٹس۔ میں مثال یہ دیتا ہوں کہ لیٹ سے میتھمیٹکس پڑھانے جا رہے کوئی صاحب، کوئی ٹیچر میتھمیٹکس پڑھانے جا رہے، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ انہیں پہلے 2-4 کوشچنس خود کرنے پڑیں گے، جو طریقہ کار ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا، اور اگر ڈفرینٹ جو میتھڈز ہیں وہ اگر لگتے تو وہ ایک ایک میتھڈ لگا کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ پہلے ڈیمونسٹریٹ کرے گا۔ یا اگر کوئی پریکٹیکل ورک ہے، جیسے پریکٹیکل ہوتے ہیں سائنس سبجیکٹ میں یا میتھمیٹکس میں بھی جو پریکٹیکلز وغیرہ ہوتے ہیں جیسے جیومیٹری وغیرہ ہے، تو ٹیچر پہلے خود اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے اور دین اس کو اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ وہ اس کو اب جیسے میں نے کیا ہے ویسے کر کے دکھائیں۔ تو یہ ہے ڈیمونسٹریشن میتھڈ۔ اب اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ آ جاتے ہیں، چونکہ اسی میں سے ایم سی کیو بھی آتا ہے۔ اس کے میرٹس یہ ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو کور قسم کے کانسیپٹس ہیں ان کو لرن کر جاتا ہے، ان کو گین کر جاتا ہے، چونکہ ٹیچر نے آلریڈی وہ چیزیں سیکھی ہوتی ہے، اور ٹیچر جب پوری چیز کو تھرو پراپر پیٹرن شیئر کرتا ہے تو اسٹوڈنٹ کے پاس جو کانسیپٹ جاتا ہے وہ بالکل رچ کانسیپٹ جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ کی ایکسپرٹیز ہے وہ بھی فلو کرتی ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹ ایکسپرٹی حاصل کرتا ہے۔ اور اس کا اور کیا فائدہ ہے کہ یہ جو لرننگ ہے یہ لانگ لائف لرننگ ہوتی ہے، لانگ ٹائم رہتی ہے لرننگ، کیونکہ اسٹوڈنٹ جب ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو اس سے لرننگ زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں زیادہ ہوتی ہے کہ جو ایکسپرٹ ہے، ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس بھی لرننگ میں زیادہ سے زیادہ سینسز کا استعمال ہو وہ لرننگ دیر پا ہوتی ہے، وہ لرننگ لائف ٹائم ہوتی ہے، وہ لرننگ لانگ ٹائم ہوتی ہے۔ تو اب اگر لیٹ سے ہم ڈیمونسٹریشن میتھڈ کی بات کریں تو اس میں اسٹوڈنٹ کے جو تقریباً سینسز ہیں وہ 5 میں سے 4 ایک سینسز جو ہیں وہ یوز ہو جاتی ہیں، جس میں دیکھنے کی سینس ہے، بولنے کی ہے، اس کے بعد ٹچ کرنے کی ہے، اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اور دیکھنے کی بھی ہے۔ اس طرح کی جو حصص ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ لرننگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے،
اب کیا کہتا ہے کہ دس میتھڈ از آفن ہینڈس آن اینڈ کین ہیلپ اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ بیٹر. وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹوڈنٹ جو کانسیپٹ ہے وہ جو ان کی اپنی دیکھ کے لرننگ ہے اس سے زیادہ وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں؟ ڈی میرٹس وہی ہیں کہ جب ٹیچر ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے دین اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے تو ٹائم کا ایشو ہے وہ آ جاتا ہے کہ اس میں زیادہ ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے. پھر اس پہ کاسٹ بھی آ جاتی ہے، کاسٹ بھی آ سکتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس ڈیمونسٹریشن کے دوران ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو لرن کر سکے. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اورل چیز کو زیادہ لرن کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو پریکٹیکلی چیز کو زیادہ لرن کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں کو یعنی کہ اسپیکنگ کو یا لسننگ کو بھی پریفر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پریکٹیکلی جو چیز کو. یہ تین قسم کے لرنر ہوتے ہیں. ایک یہاں چلیں ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جو دیکھ کے سیکھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ویژنری ہوتے ہیں، اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ آڈیٹری ہوتے ہیں، اور جو دونوں طرح سے پریکٹیکلی کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں ہاتھ سے تو اور سننے اور دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں وہ کائنیستھیٹک لرنر ہوتے ہیں. تو چونکہ میں نے کہا ہے کہ جو کائنیستھیٹک لرننگ ہے وہ ڈیمونسٹریشن سے ہے، ڈیمونسٹریشن پہلے ٹیچر کرتا ہے پھر اسٹوڈنٹ کرتا ہے، اس سے زیادہ لرننگ ہو جاتی ہے. اگلے پہ آتے ہیں جی کولیبریٹیو لرننگ. اسٹوڈنٹ ورک ٹوگیدر ان اسمال گروپس ٹو سالو پرابلمس. اب یہ ہے کہ ایک ڈفرینٹ طرح کا طریقہ کار ہے لرننگ کا جسے کولیبریٹیو لرننگ کہتے ہیں. کیا ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹ کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک ہم نے پیچھے جو پڑھا تھا ڈسکشن میتھڈ میں اوور آل کلاس کو لیا جاتا ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اوور آل کلاس جو ہے وہ بات کو ڈسکس کرتی ہے. یعنی میں نے کہا تھا کہ اگر اسٹوڈنٹ زیادہ ہوں تو یہ ڈسکشن میتھڈ اتنا فروٹفل نہیں ہوتا. اب اس کے سولوشن کے لیے آپ سمجھ لیں کہ اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو میتھڈ ہے وہ کولیبریٹیو لرننگ کا ہے، جس میں جو کلاس ہے اس کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. پھر کیا کیا جاتا ہے کہ مختلف سیگمنٹ جو کسی ٹاسک کے وہ گروپس کو دیے جاتے ہیں، یا ڈسکشن جو ٹاپک ہے اس کے چھوٹے سیگمنٹ جو ہیں وہ گروپس کو دیے جاتے ہیں اور ٹاسک کو کمپلیٹ کروایا جاتا ہے. دس میتھڈ پروموٹس ٹیم ورک. یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ ٹیم ورک از پروموٹیڈ ڈیورنگ دا ٹیچنگ میتھڈ. تو آگے وہ کہتا ہے جی ایکسپیریمنٹل میتھڈ، لرننگ کولیبریٹیو لرننگ میتھڈ، پرابلم بیسڈ لرننگ میتھڈ یا لیکچر میتھڈ. تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ جو ٹیم ورک ہے وہ کس میتھڈ میں زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو میں نے کاموں کے بعد چیزیں لکھی ہیں یہ سمجھ لیں ایک ایم سی کیو ہے، اور کیسے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کمیونیکیشن اسکل کس طرح اس میں بڑھتی ہے، یعنی یہ میرٹس میں بھی آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ بولتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. چونکہ گروپس میں ڈیوائڈ ہوئے ہوتے ہیں اور چھوٹے گروپس ہوتے ہیں، تو چونکہ اسمال گروپ کی بات ہے تو چھوٹے گروپس ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹے گروپ ہونے کے ناطے اسٹوڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ بولنے کا یعنی ہر ایک اسٹوڈنٹ کو بولنے کا موقع ملتا ہے. اس طرح اس کی کمیونیکیشن اسکل بڑھتی ہے. ایڈ پیئر لرننگ، اور یہ ہے کہ دوستوں سے وہ جو اس کے فیلوز ہیں ان سے بھی وہ کانسیپٹ کو سیکھتا ہے. اب اس کے ڈی میرٹس کیا ہے؟ اس کے ڈی میرٹس یہ ہے کہ اگر گروپ زیادہ ہوں تو پھر ٹیچر ان کو اچھے سے مینیج نہیں کر پائے گا. اب یہ ہے کہ اگر کلاس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اگر زیادہ ہو تو گروپ زیادہ بنیں گے الٹیمیٹ، پھر بھی ٹیچر اس کو مینیج نہیں کر پائے گا. اب کچھ ایسے شئی قسم کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو اس طرح کے گروپس میں کام نہیں کرتے اور اس طرح ان کا نقصان ہو جاتا ہے. اور اس کا لاسٹ جو ڈی میرٹس ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم گروپس میں چیزوں کو شیئر کرتے ہیں یعنی چھوٹے گروپس ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے سارے سیگمنٹ کور ہوں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سیگمنٹ مس بھی ہو سکتے ہیں. ایکسپیریمنٹل لرننگ جو میتھڈ ہے، اسٹوڈنٹ لرن تھرو ڈائریکٹ ایکسپیرینس اور بائی انگیجنگ ان ریئل ورلڈ ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹس کو ساتھ جو پریکٹیکل ہے اس میں انگیج کیا جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ دس کوڈ انکلوڈ فیلڈ ٹرپس. ہاں یہ ہے کہ جو ہم فیلڈ ٹرپس کرواتے ہیں
جیسے اگر ہم فوریسٹ پہ کوئی ٹاپک پڑھانا چاہ رہے ہوں تو اس میں بچوں کو جنگل میں لے کے جائیں، یا ہم کوئی یہ وزٹ کروانا چاہ رہے ہوں کہ جی ٹرین ہے وہ کس طرح سے چلتی ہے، تو ہم اسٹوڈنٹ کو ریلوے اسٹیشن پہ لے جائیں، اور اس طرح سے یعنی کہ پریکٹیکلی چیزوں کو دکھانا، یا جو ٹور ہوتے ہیں اس کے ذریعے اسٹوڈنٹ کو پھر ایکسپیریمنٹس ہیں، جیسے لیب کے ایکسپیریمنٹ ہیں، اور انٹرنشپس وغیرہ ہیں، جیسے وہ کسی بھی فیلڈ میں اسٹوڈنٹ کو ٹریننگ کے لیے دیا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ایکسپیریمنٹل لرننگ ہے۔ اب کیا ہے کہ لیٹ سے انٹرنشپ کی ہم بات کرتے ہیں تو انٹرنشپ کے حوالے سے اسٹوڈنٹ نے پہلے پڑھا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جا کے وہاں جو نیا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہاں وہ نئے لوگوں سے نئی چیزیں اس کو سیکھنے میں ملتی ہیں۔ تو ایکسپیریمنٹل لرننگ ہیلپ اسٹوڈنٹس کنیکٹ تھیوری وتھ پریکٹس۔ اب یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ نے تھیوری پڑھی ہوتی ہے اس کو وہ پریکٹیکلی پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ جو اگر ہم بات کریں، جیسے میرا کوئی لیکچر تیسرا یا چوتھا ہے جس میں ہم نے بلوم ٹیکسونومی میں سائیکو موٹر ڈومین پڑھی تھی، کہ جو کانسیپٹ اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے اس کو وہ پریکٹیکلی پھر پرفارم کرتا ہے، تو وہ اگر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سائیکو موٹر بلوم ٹیکسونومیز سائیکو موٹر ڈومین ورک ان ٹیچنگ میتھڈ تو یا لرننگ میتھڈ، تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ ایکسپیریمنٹل لرننگ میتھڈ میں بلوم ٹیکسونومی کا سائیکو موٹر ڈومین استعمال ہوتا ہے۔ آگے آتے ہیں پرابلم سالونگ لرننگ پہ۔ اسٹوڈنٹ لرن بائی سالونگ اوپن اینڈیڈ problems or completing projects that require critical thinking and problem solving skills. PBL encourage self-directed learning and help student to develop analytical skills. کیا ہے کہ جو پرابلم سالونگ پرابلم بیسڈ لرننگ ہے، یہ اسٹوڈنٹ کو خود چھوٹا سا کسی مسئلے میں یعنی ٹیچر پھنسا دیتے اور پھر اسے کہتے ہیں جی اس کو حل کریں۔ جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ ایک ہم آؤٹ لائن دے دیتے ہیں تو اس پہ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ اس پہ اسٹوری لکھیں، یہ ایک پکچر لا کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ اپنے مائنڈ کے مطابق اس پہ اسٹوری لکھیں یا کوئی اپنے جو ویوز ہیں اس کے بارے میں دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے وہ اس پہ تھنک کرے گا، کریٹیکلی تھنک کرے گا اور اپنے مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائے گا، تو اس سے ایک تو اس کی پرابلم سالونگ اسکل بڑھے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی کریٹیکل تھنکنگ بھی بڑھے گی۔ اور ایک اور بات میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ ہے یہ چھوٹے لیول پہ نہیں ہوتی، یہ تھوڑے بڑے لیول پہ جا کے ہوتی ہے۔ اگر ہم چھوٹی کلاسز یعنی اس کے ڈی میرٹس میں آتا ہے کہ اگر ہم چھوٹی کلاسز میں سیلف ڈائریکٹڈ پرابلم بیسڈ لرننگ یا سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ اس کا جو دوسرا نام ہے وہ اگر لگاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ میں اتنی اسکلز نہیں ہوتی، اتنی پاور نہیں ہوتی، اتنی تھنکنگ نہیں ہوتی کہ وہ فوری طور پہ جو معاملہ ہے اس کو حل کرے۔ آگے ہے اس کے بعد ہے فلپڈ کلاس روم لرننگ۔ ان دس ماڈل اسٹوڈنٹس لرن نیو مٹیریل انڈیپینڈنٹلی آؤٹ سائڈ آف کلاس۔ یہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو فلپڈ کلاس روم ہے، یہ فلپ کا مطلب ہے کلاس روم سے فلپ ہو کے کہیں دوسری جگہ پہ جا کے جو لرننگ ہے وہ کرنا، یعنی کہ آؤٹ سائڈ آف دی کلاس روم ہے۔ آفن تھرو ویڈیوز آر ریڈنگ اینڈ دین یوز کلاس ٹائم فار ایکٹیویٹیز۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ میں مثال یہ ہم دیتے ہیں کہ اگر ٹور کی بات کریں، ٹرپ کی بات کریں، تو اسٹوڈنٹ کو باہر جا کے مختلف چیزوں کو دیکھنے کا جو موقع ملتا ہے، کلاس روم میں آ کے آپ کہیں کہ جی اس پہ ایک ایسے لکھیں، یا جو آپ نے ونڈرفل چیزیں دیکھی ہیں اس کے بارے میں لکھیں۔ تو یہ کیا ہے کہ جو لرننگ ہوئی ہے وہ کلاس سے باہر ہوئی ہے، اور جو لرننگ کو ہم یوز کر رہے ہیں وہ کلاس کے اندر جو کلاس ٹائم ہے اس میں جو ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں، چاہے وہ ریڈنگ ہے، چاہے وہ رائٹنگ ہے، چاہے وہ اسپیچ ہے، تو اس کے تھرو ہم اس کو فروٹفل بنا رہے ہیں۔ ڈسکشن بھی ہے اور پرابلم سالونگ انڈر دا گائیڈنس آف دی ٹیچر۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب کلاس روم کی بات ہے تو ظاہری بات ہے چونکہ فارمل کلاس روم ہوتا ہے، یعنی فارمل جو ٹیچنگ ہے اس کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے کلاس روم کے اندر ٹیچر کا ہونا ضروری ہے، اور وہی کلاس روم فارمل کلاس روم ہوتی ہے جس میں ٹیچر موجود ہو۔ دس میتھڈ allows فار مور انٹریکٹیو اینڈ پرسنلائزڈ لرننگ ایکسپیرینس۔
یہ انٹریکٹیو جو لرننگ ٹیکنیک ہے اور یہ پرسنلی جو اسٹوڈنٹ لرننگ کرتا ہے وہ کلاس روم میں بھی آ کے آئیڈیاز کو شیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن. ٹیچرز ٹیلرز دیئر انسٹرکشن ٹو میٹ دا ڈائیورس نیڈ آف دا اسٹوڈنٹ ان دیئر کلاس. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ کلاس روم میں اسپیشل قسم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے جو انسٹرکشن ہوتی ہے وہ ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن میتھڈ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ٹیکنگ ان ٹو اکاؤنٹ انڈیویجول لرننگ اسٹائلس ایبلٹیز اینڈ انٹرسٹ. اب یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لرننگ کے حوالے سے کچھ ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لرن کرتے ہیں صرف اورل لرننگ سے وہ لرن کر جاتے ہیں، کچھ جو وہ سینگ سے لرن کر جاتے ہیں، یعنی کہ کوئی کسی چیز کو دیکھ کے، اور کچھ ایکٹیویٹیز میں جب تک نئی ایکٹیویٹیز کرتے وہ اسٹوڈنٹ تب تک لرن نہیں کر پاتے. تو پھر اس کے لیے جو مختلف سٹائلز ہیں ان کو اپنانا پڑتا ہے، جسے ڈفرینٹ سے ہے ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشنز. ٹھیک ہے. یعنی کہ بیک وقت مختلف قسم کی جو اپروچز ہیں وہ لگائی جاتی ہیں. دس اپروچ میں انوالو یوزنگ ہاں جی یہ دیکھیں ویریڈ انسٹرکشنل اسٹریٹجیز، یعنی ورائٹی آف انسٹرکشن اسٹریٹجی اس میں استعمال ہوتی ہے. پرووائڈنگ الٹرنیٹیو اسیسمنٹ اور آفرنگ ایڈیشنل سپورٹ فار اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس. کیا ہوتا ہے کہ مختلف اسٹوڈنٹس کے لیے مختلف میتھڈس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر جو اسیسمنٹ ہے وہ بھی مختلف طریقوں سے لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہے انکوائری بیسڈ لرننگ جو نواں ہے، اور اس کے بعد نمبر 10 پہ ہے ایک میتھڈ جسے ہم ٹیکنالوجی انہانسڈ لرننگ میتھڈ جو لیٹسٹ ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو ابھی ہم انکوائری بیسڈ لرننگ پہ آتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آسک کوسچن، انکوائری سے ہے. ٹھیک ہے. کوسچن پوچھتا ہے، انکوائر کرتا ہے، انویسٹیگیٹ ٹاپکس اینڈ کنڈکٹ ریسرچ ٹو ایکسپلور اینڈ کنسٹرکٹ دیئر اون انڈرسٹینڈنگ آف دی میٹیریل. بڑے لیول کی بات ہوتی ہے. یہ والا جو انکوائری بیسڈ لرننگ ہے یہ بی ایس لیول اور ایم ایس اور ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول کی لرننگ کی بات کر رہے تھے، کہ وہاں پہ جب ہم کرتے ہیں، جن اسٹوڈنٹ نے ریسرچ کیا تو ہم آبجیکٹیو بناتے ہیں اور پھر اس کے اگینسٹ ریسرچ کوسچن خود بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہی ریسرچ کوسچن ان کو ہم یوز کر کے آگے چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، یا جو پرابلم ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور پھر جو ہماری لرننگ ہوتی ہے ہم اس کو اٹھا کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یا کمیونٹی کے ساتھ یا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تاکہ اس کو فیوچر کے لیے یوز کیا جائے، اور جو بھی مسئلہ تھا، جو پرابلم تھی، اس کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے. اب دس میتھڈ انکریج کریاسٹی. ظاہری سی بات ہے کہ جب ایک بندہ خود ایک کوسچن ریز کرتا ہے، پھر اس کے بارے میں وہ جو انفارمیشن ہے وہ اکٹھی کرتا ہے، پھر اس کو انفارمیشن کو یوز کر کے اس انفارمیشن کو یوز کر کے جو مسئلے کا حل نکالتا ہے، تو وہ پھر اسے اپنی انڈرسٹینڈنگ میں پیش کرتا ہے. اس لیے جو یہ والی تھنکنگ ہے یہ ڈیپر انگیجمنٹ ود دا سبجیکٹ میٹر نالج، یعنی کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ والی لرننگ ہے جو یہ کنڈکٹ کی جاتی ہے. اور اس میں کریاسٹی کی جو میں بات کر رہا ہوں، تجسس جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے اس کے کاز اور اس کے سولوشن کے پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں، تو الٹیمیٹ ہے کہ ہمارے ذہن میں کریاسٹی ہوتی ہے کہ کس طرح کا اس کا جو سبب ہے، اس کا جو کاز ہے وہ کس طرح کا ہوگا، اور اس کے سولوشن کس طرح سے ہوں گے. تو الٹیمیٹ یہ چیز کریاسٹی کے اندر آتی ہے. اور لاسٹ ہے ہمارا آج کا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ ٹیکنالوجی انہانسڈ لرننگ ہے. ٹیچر انٹیگریٹ ٹیکنالوجی ٹولز اینڈ ریسورسز انٹو دیئر انسٹرکشن ٹو انہانس لرننگ ایکسپیرئنس. ٹیچر کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا کہ جو لیٹسٹ ٹیچنگ ٹیکنیک ہے یا ٹیکنالوجیکل ٹیچنگ ٹیکنیکس ہے یا ٹیکنالوجیکل ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہ یہی ہوتے ہیں کہ ٹیچر اپنے جو ٹاپک ہے اس کو مور انٹرسٹنگ اور مور آپ کہہ سکتے ہیں اس کو جامع بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کو جو اس کے جو آپ کہہ دیں کنٹینٹ کو مربوط کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ٹولز استعمال کرتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے، اس شارٹ ٹائم میں بہت ہیوج قسم کی جو انفارمیشن ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کانسیپٹس میں شیئر کی جاتی ہے، تاکہ ایک کانسیپٹ بچے کے ذہن میں آئے تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی
ایک جو سیریز آف انفارمیشن ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آ جائے، لیکن وہ سنگل کانسیپٹ کے کام کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں ٹیکنالوجی انہانس لرننگ. ٹھیک ہے. دس کوڈ انکلوڈ یوزنگ ایجوکیشنل ایپس جیسے آن لائن سمولیشنز ہے، ورچوئل ریالٹی ہے، اور انٹریکٹیو وائٹ بورڈز وغیرہ ہیں جیسے اسمارٹ بورڈز ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اچھا، اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور رہا ہے اور اسٹوڈنٹ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے سکھایا جا رہا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے سائنس کی مثال دوں گا کہ پہلے جو ہوتا تھا وہ فراگ پہ جو ایکسپیریمنٹ کرتے تھے، وہ ریئل جو فراگ ہے اس کو کاٹ کے اس کی بائسیکشن کر کے اس کا جو بھی ہوتا ہے ڈائسیکشن وغیرہ وہ کر کے، اور اس کے جو آرگن سسٹم تھے ان کو ڈسکس کیا جاتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اسی سے بالکل ملتی جلتی جو 3D ٹیکنیکس آ گئی ہیں، یعنی جسے سیمولیشنز کہتے ہیں، وہ بالکل ویسی کی ویسی آ گئی ہیں. اب یہ ہے کہ اب لیونگ آرگنزمز کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، ان کو مارا نہیں جاتا، بلکہ ان سے ملتی جلتی چیزیں بالکل 100% جو بالکل سیم ریئل چیز کے برابر ہوتی ہیں ان کو استعمال کر کے جو لرننگ ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اور اسے کہتے ہیں ٹیکنالوجی انہانس لرننگ. تو آج کا لیکچر چونکہ تھوڑا لینتھی ہو گیا ہے، لیکن میں نے ٹرائی کیا کہ اس کو جلدی وائنڈ اپ کریں. اب انشاءاللہ اگر آپ اس لیکچر کو 1 یا 2 بار سنیں گے تو آپ کے ٹیچنگ میتھڈس کے حوالے سے جتنے بھی پرابلمز ہیں، جتنے بھی کانسیپٹس ہیں، وہ کلیئر ہو جائیں گے. اور نیکسٹ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ آپ سائیکالوجی اور فلاسفی کے کچھ لیکچرز آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں، اور آخر پہ یا کل جو ہے نا وہ اسکول ریکارڈ کے بارے میں ایک کوشچن آتا ہے، تو اس پہ میں ڈیٹیل سے آپ سے بات کروں گا. وہ لیکچر نمبر 17 ہوگا. اگر اس لیکچر سے پہلے آپ لوگوں نے میرے لیکچر نہیں سنے تو لرن ود حجازی پہ جا کے ایک لیکچر ہے، لیکچر A1، جس میں پبلک سروس کمیشن جو SST جنرل لائن کے لیے، اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کہاں سے پیپر آتا ہے، کون کون سے سبجیکٹ کور کرتے ہو، اور سبجیکٹ میں سے کتنے جو مارکس ہیں وہ کہاں سے وہ ڈالتا ہے. ظاہری بات ہے ایک سبجیکٹ صرف ایک ٹاپک پہ مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہزاروں ٹاپکس ہوتے ہیں، اور ہزاروں ٹاپکس میں سے کون سے ٹاپک کو امپورٹنٹ وہ تصور کرتا ہے اور اس میں سے کتنے MCQ ڈالتا ہے، وہ میرے A1 لیکچر میں آپ جا کے سن سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک سیریز ہے پوری لیکچر کی ایجوکیشنل پیڈاگوجی کے نام سے، اس کو بھی آپ ڈیٹیل سے لیکچر 1 2 3 4 5. اچھا، میں نے جو لیکچرز ہیں وہ اس سیکوینس سے ایڈجسٹ کیے تاکہ ایک لیکچر کو سمجھیں تو جب آپ دوسرے پہ جائیں تو پہلا لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو، جب آپ تیسرے پہ جائیں تو پہلا اور دوسرا آپ کے لیے وہاں سمجھنے کے لیے ہیلپ فل ہوگا. تو اس لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. تو اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں آج کے ٹاپک کے ریلیونٹ کوئی کوشچن ہے یا کوئی سجیشنز ہیں تو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور کرنی ہے. تو ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ.